ہیں بڑے میاں صاحب، شیطان نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، نجد سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ میٹنگ ہو رہی ہے، میں نے کہا میں بھی شامل ہو جاؤں۔ ابو جہل اور عتبہ شیبہ یہ بھی شیطان کے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اچھی میٹنگ ہو جائے گی، اچھا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس میٹنگ میں یہی فیصلہ ہونا تھا کہ اس تحریک کو روکنا کیسے ہے، اس دعوت کو روکنا کیسے ہے جو دعوت اتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی آدمی آتا ہے، سلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، متاثر ہو کے فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اب جب اسلام پھیلتا چلا جائے گا، ان کافروں کو یہی ڈر تھا کہ ہمارا وڈیرا پن، ہماری سرداری، ہماری مارکیٹ تو بالکل ختم ہو جائے گی، ہمیں کون پوچھے گا۔ تو میٹنگ کے اندر کئی مشورے سامنے آئے۔ سب سے پہلا مشورہ یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی مکے سے ہی نکال دیا جائے تاکہ ان کی دعوت جو ہے یہ ختم ہو جائے، مکے کے لوگ ان سے متاثر نہ ہوں۔ اب یہ تجویز جب سامنے آئی، ابو جہل نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم ان کو جلا وطن تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، گفتگو ان کی اتنی اچھی گفتگو ہے کہ کوئی بھی سنتا ہے فوراً متاثر ہو کر ان کی بات مان لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ اب اگر ان کو ہم باہر بھیج دیں گے، باہر کے لوگ ان سے متاثر ہوں گے، پھر مکہ کے لوگ بھی وہاں جائیں گے، جا کے متاثر ہوں گے، بات پھر بھی بنے گی نہیں۔ اس لیے اس تجویز کو جو ہے ختم کر دو، یہ تجویز مجھے منظور نہیں۔ ابو جہل نے اس تجویز کو رد کر دیا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور اس کا حل ہونا چاہیے۔ دوسرا مشورہ پھر یہ دیا میٹنگ والوں نے، کافروں نے، کہ ایسا کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، تاکہ جیل میں بند رہے، یہ اپنی دعوت نہ دے سکے، تحریک نہ چلا سکے۔ لیکن یہ مشورہ، یہ تجویز بھی ابو جہل نے رد کر دی، کہنے لگا دیکھو، پہلی جتنی ان پر تکلیفیں، مصیبتیں آئی ہیں، ہم نے ان کے عزم کو، استحکام کو، ارادے کو پہلے سے زیادہ مضبوط، اور ان کے جذبات کو، جتنی مصیبتیں آئی ہیں پہلے سے زیادہ جذبات ان کے اچھے ہوئے ہیں اور استقامت میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ان کی تحریک اور زور پکڑے گی اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی، لہذا اس تجویز کو بھی رد کرتا ہوں، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا کیا جائے؟ سارے کافر سر جوڑ کے بیٹھے، سارے شیاطین، اور سب کا دادا شیطان وہ بھی موجود ہے۔ اب اسلام نجد سے آیا ہوا شیطان کہاں، وہ موجود بوڑھے کی شکل میں، چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اسلام کا، اللہ کا، سب کا دشمن ہے، تو ایسی تلاش میں ہوتا ہے جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات ہو وہاں پہنچ جائے اور وہاں جا کے رحمان سے بندوں کو توڑ دے، یہی تو شیطان کا کام ہے۔ اب سارے کافر سر جوڑ کے بیٹھے، پھر کیا کیا جائے؟ جلا وطن بھی نہیں اور قید بھی نہیں کر سکتے۔ سب نے پھر یہ مشورہ دیے، پھر ایسا کیا جائے کہ قتل کر دیا جائے۔ قتل کر دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، تحریک رک جائے گی۔ اب چونکہ سب نے یہ کہا کہ یہ اتنی مٹھاس والے ہیں کہ جس کو جو کہتے ہیں وہ فوراً بات کو مان لیتے ہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی بات رہے گی نہیں۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، بڑا قبیلہ، بڑا خاندان تھا، مکے کے رہنے والے تھے، عرب کے تھے،
ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اگر ہم قتل کر دیتے ہیں تو پھر بھی بات نہیں بنے گی، یہ لڑائی پھر پورے خاندان میں پھیلے گی، اس کی وجہ سے کئی قبیلے جو ہے آپس میں لڑیں گے، بات ختم نہیں ہوگی، قتل کرنا بھی حل نہیں ہے۔ شیطان اسی مجلس میں بیٹھا تھا، شیطان نے کہا چلو اس کا حل بھی میں بتاتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ ایک بندہ قتل نہ کرے، ہر قبیلے سے ایک ایک بدماش کو لیا جائے گا اور سارے مل کر جب یہ نوجوان سو رہا ہو، اپنے گھر میں ہو، سب مل کر نوجوان ہر قبیلے سے لیا جائے گا، پھر جا کر حملہ کریں گے تو پھر کسی ایک پر بات نہیں آئے گی۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تدبیر ہم کریں، ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک تدبیر رب تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین ومکروا مکرا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لیکن جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے وہ سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے اور سب پر غالب آتی ہے۔ کافروں نے یہ منصوبہ بنایا قتل کرنے کا، اب اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ محبوب اب بات بہت آگے نکل جا چکی ہے۔ پہلے تو ان کی یہ بدماشیاں تھیں کہ آپ پر اوجریاں ڈالتے تھے، عبادت کرتے تو سر پہ اوجری ڈال دیتے، کمر پہ اوجری ڈال دیتے، بدماشوں کو پیچھے لگا دیتے، نوجوان بدماش جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے پیچھے لگاتے، آوازیں کستے، طرح طرح سے، یعنی ہر طرح سے تکلیفیں دینا، یہ تو مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا وتیرہ تھا۔ لیکن اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ آپ کو قتل کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، ہجرت کا حکم آ گیا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ بھائی فلاں دن جانا ہے، فلاں وقت رات کو نکلنا ہے، اور رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے، دن کو نہیں۔ اور سارے جو ان کے کافروں کے مشورے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دی۔ دن کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم